الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ راہ سلوک میں، راہ طریقت میں، راہ تصوف میں ہم کس طرح جھوٹے مکار اور فریبی دغاباز اور ایمان کے دشمن، غلط عقیدے والے پیر اور جو مرشد بن کر بیٹھے ہیں ان کی پہچان کیسے کریں گے، اور کس طرح ایسے ایمان کے دشمنوں سے ہمیں بچنا ہے، اور کس طرح دوسرے لوگوں کو بھی ایسے چھپے ہوئے دشمن جو ہیں ان سے بچانا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو یہ کلیم کرے کہ وہ پیر ہے، وہ مرشد ہے، وہ بڑا ولی ہے، وہ راہ تصوف میں بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، عاشق ہے، فقیر ہے، درویش ہے، لیکن وہ شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرتا، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑا جھوٹا مکار دغاباز فریبی اور ایمان کا دشمن کوئی اور نہیں۔ آپ کے پاس سب سے بڑا پیمانہ جو ہے کسی بھی شخص کو پرکھنے کا کہ وہ اصل ہے یا نقل ہے، وہ شریعت مطہرہ ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت مطہرہ کے کسی ایک جزو کا بھی انکاری ہے، منکر ہے، تو وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ 2 نمبر ہے، وہ رانگ نمبر ہے۔ آپ نے نہ خود ایسے شخص کی محفل، صحبت اور مریدی اختیار کرنی ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس سے بچانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ اصول جو ہیں، قواعد جو ہیں، قوانین جو ہیں، وہ سب سے بڑا معیار ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سب کو دیکھیں، کوئی شخص بھی شریعت کے ایک جزو جو ہے اس کا بھی انکاری نہیں، سب کے سب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہو سکتا، ان سب سے بڑا کوئی فقیر نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا کوئی صوفی نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا کوئی درویش نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ لوگ شریعت مطہرہ پر کاربند رہے اور اپنے پیچھے آنے والوں کو شریعت مطہرہ پر کاربند رہنے کی تلقین کی، تو کس طرح آج کا جو جھوٹا صوفی ہے، مکار ہے، فریبی ہے، لوگوں کے ایمان کا دشمن ہے، وہ کیسے یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ شریعت کے اصولوں کو چھوڑ کر طریقت جو ہے اس پر چل رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ شریعت جب طبیعت بن جاتی ہے تو وہ طریقت کہلاتی ہے، اور جب شریعت نہیں تو طریقت نہیں، طریقت نہیں تو معرفت نہیں، معرفت نہیں تو حقیقت نہیں۔ جو بھی شخص یہ کلیم کرے کسی بھی شکل میں کہ لو جی ہماری دل کی نماز ہے، ہمارے دل کے روزے ہیں، ہمارا دل کا وضو ہے، ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شریعت پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو مست مولا ہیں، ہم تو ملنگ ہیں، فقیر ہیں، درویش ہیں، ہمیں تو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہر وقت دائمی نماز میں ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں جھوٹے ہیں۔ ایسے لوگوں کے شر سے بچیں، کیونکہ یہ ایمان کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے اٹھنے اور ایسے لوگوں کی باتیں سننے سے بھی آپ اجتناب کریں۔
آپ نے مرشد کامل کی پہچان کے لیے سب سے بڑا پیمانہ شریعت مطہرہ جو ہے اس کو رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت پر کاربند ہے، اس کے مریدین جو ہیں وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی عملی زندگی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے، تو ایسا مرشد جو ہے وہی حقیقی ہے، وہی سچا ہے۔ جو آپ کو شریعت سے دور کرے، آپ سمجھ جائیں کہ یہ رانگ نمبر ہے اور یہ آپ کے ایمان کا دشمن ہے۔ تو امید ہے کہ جو بات میں نے آپ کو بتانی چاہی اور بتائی ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔